سورہ حجرات اس کو سورۃ الاخلاص اور سورۃ الآداب بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے دربار مصطفیٰ میں حاضری کے طریقے سکھائے ہیں کہ تم نے دربار مصطفیٰ میں حاضری کیسے دینی ہے۔ اپنی آواز کو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اس کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے۔ آداب زندگی سکھائے گئے ہیں، 5 آداب اس کے اندر خصوصی ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، رسول کریم کی تعظیم، لوگوں کا مذاق اڑانے کی حرمت، تجسس، غیبت اور برے گمان رکھنے کی حرمت، اور کسی خبر کے آنے پر اس کی تصدیق کرنا، اس کا ذکر اس صورت میں آتا ہے۔ اس صورت کا سبب نزول یہ ہے، کچھ کفار دن کے وقت نبی پاک کے آرام کے وقت میں باہر حجروں سے آواز دے رہے تھے، تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک اتار کر ان کفار کو آداب رسول سکھائے کہ باہر سے آوازیں کسنے والے یہ بے وقوف اور احمق ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ کے دربار میں حاضری کیسے دینی۔ تو یہ سورہ حجرات کے اندر اس صورت میں اخلاق و آداب کی 2 قسمیں بیان کی گئیں، ایک خاص اور دوسری عام۔ خاص آداب جس کا تعلق نبی پاک سے ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہونا واجب ہے اور مخالف سے بچنا ضروری ہے، اور نبی پاک کے خطاب کے وقت آپ کی ہیبت، آپ کا روبہ دبدبا اور آپ کی تعظیم اور آپ کا جلال، آپ کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنا، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنا آہستہ بولنا شروع کر دیا کہ نبی پاک ابوبکر اور عمر سے پوچھتے تھے، ابوبکر تو نے کیا کہا، عمر تو نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اونچا بولنا منع ہے، اونچا بولنا منع ہے۔ یہ صحابہ کا ادب تھا، صحابہ کی تعظیم تھی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی تو صحابہ در مصطفیٰ پر حاضری دیتے تو گھر پہ دستک دینا گوارا نہ کرتے۔ ہم کسی کے گھر جائیں تو دستک دینی پڑتی ہے، لیکن آداب مصطفیٰ میں یہ شامل ہے کہ صحابہ در مصطفیٰ پر حاضر ہوتے، انتظار فرماتے کہ نبی پاک خود بخود باہر تشریف لائیں، ہمیں نہ آواز کسنی پڑے نہ گھر پہ دستک دینی پڑے، کیونکہ دستک دینا بھی صحابہ بے ادبی سمجھتے تھے۔ جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کے سامنے اپنی آواز نہ بلند کرو، تو صحابہ کا یہ حال ہو چکا تھا کہ صحابہ بولتے وقت بھی اتنی آہستہ بولتے تھے۔ جب در مصطفیٰ پر حضرت امام مالک کی حاضری ہوئی تو ایک بدو جو بلند آواز سے بول رہا تھا، آپ نے اسے بلا کر ڈانٹ ڈپٹ کی، کہا اگر دربار مصطفیٰ نہ ہوتا تو میں تجھے سزا دیتا، یہ دربار بڑا مقدس ہے، یہاں بولنے پر بھی رب کائنات نے آداب سکھائے ہیں۔ تو امام مالک نے فرمایا سورہ حجرات پڑھ، جس میں رب نے آداب مصطفیٰ سکھائے ہیں کہ دربار رسول میں حاضری کس انداز سے دینی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رب کو یہ گوارا ہی نہیں کہ نبی کے دربار میں نازیبا الفاظ کہے جائیں یا بے ادبی کا پہلو اختیار کیا جائے، رب کائنات اس کے بھی آداب سکھا رہا ہے۔ اس سورت کا اختتام ایمان اور اسلام کے درمیان تمیز بیان کرتے ہوئے بتایا گیا مومن وہی ہے جو اللہ اور اس کے محبوب پر ایمان لائے، جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، پھر شک نہ کرے، وہی لوگ سچے ہیں جو ایمان لائے اور حضور کے سامنے اپنے ایمان کا احسان جتاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو فرما دیا کہ تمہارے دلوں کی بات رب رسول جانتا ہے، احسان مانو اللہ کا، احسان مانو رسول اللہ کا۔